من العباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم اركع 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة أو كما قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ہجر کی آخری چند آیات پڑھی ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ چند آیات ہیں سورہ ہجر کی. پھر اس کے بعد میں نے آج ایک حدیث رسول جو حدیث قدسی ہے وہ پڑھی ہے. آج انشاءاللہ انہی آیات اور اسی حدیث پر گفتگو کریں گے. اللہ ہم سب کو یاد رکھنے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انسان اس دنیا میں ہر وقت یکساں نہیں رہتا. کبھی انسان پر خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی حالات اچھے ہیں، کبھی حالات ذرا بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہر وقت انسان کے دنیاوی حالات یکساں نہیں رہتے، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن بھر میں پتہ نہیں کتنے حالات بدلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں نبی علیہ السلام نے احادیث صحیحہ کے اندر ان تمام الجھنوں کا اور بے قراریوں بے چینیوں کا اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایات اور بہترین تعلیمات دی ہیں. ہر خوشی غمی میں ہمیں ان تعلیمات کو اپنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق نبی علیہ السلام نے متعدد احادیث میں تعلیم دی کہ انسان کو جب اللہ تعالی خوشی اور اچھے حالات سے نوازے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور الحمدللہ پڑھے. اور اگر انسان کے حالات کہیں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں اور کچھ حالات میں اونچ نیچ ہو تو اسے چاہیے کہ صبر اور ضبط سے کام لے. پورے دین کا دار و مدار صبر اور شکر پر ہے. صبر کے متعلق کہا گیا الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے. یعنی انسان اگر دین اسلام پر چلنا چاہتا ہے تو آدھے دین پر عمل اس وقت ہوگا جبکہ انسان اپنے اندر صبر کا جذبہ پیدا کرے. اور اسی طرح سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اگر اپنے رحمتوں برکتوں سے نوازے تو انسان بے لگام ہو کر کے جو چاہے عیش نہ کرنے لگے، بلکہ اس وقت بھی اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. حدیث بڑی اہم ہے، بڑا بہترین قسم کا علاج. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی، اللہ کے رسول کی جو حدیث میں نے پڑھی حدیث قدسی ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد سے خطاب کر رہے ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. حدیث قدسی ہو گئی. کیا اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا بن آدم ارکع لی 4 رکعات من اول النہار. آدم کی اولاد یا بن آدم کی اولاد سب ہیں، مرد عورت چھوٹے بڑے امیر غریب عالم جاہل سب. یا بن آدم کی اولاد ارکع لی 4 رکعات فی اول النہار. جب تم صبح کرو تو اول نہار میں میرے لیے 4 رکعات نفل پڑھ لے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے؟ یا بن آدم کی اولاد
ارکع لی 4 رکعات فی اول النہار، دن کے اول حصے میں میرے لیے 4 رکعت تو نفل پڑھے گا۔ کون؟ جو سوئے گا نہیں، جن کی صبح ہی 10 بجے ہوتی ان کو کہاں ٹائم ملے گا؟ ہے تو بہت آسان سی چیز، چھوٹی چیز، لیکن عمل کرنا بہت مشکل۔ یا ابن آدم، آدم کی اولاد، ارکع لی 4 رکعات فی اول النہار، صبح اول نہار، دن کی جو ابتدا ہوتی ہے، اول نہار میں تو میرے لیے 4 رکعت پڑھ لے اخلاص کے ساتھ۔ ارکع لی 4 رکعات، میرے لیے 4 رکعت پڑھ لے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اکفے کا آخرہ، پھر آخری نہار تک، آخری دن تک، دن کے آخری حصے تک ہم تیرے لیے کافی ہو جائیں گے۔ کافی ہونے کا مطلب 2 چیزیں شراح حدیث نقل کی بڑی پیاری۔ نمبر 1، اکفے کا، حوائجہ کا و شغلہ کا، تیری مشغولیات اور تیری ضرورتیں جو ہوگی ہم سب پورا کر دیں گے۔ کتنی بڑی چیز! جو تیرے اندر ٹینشن ہوگا، جو بڑا الجھن ہوگا، بے چین بے قرار ہوگا، اکفے کا آخرہ، نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے جب تک دن ختم نہ ہو جائے تب تک تیری ہر مشکل، ہر حاجت اور ہر پریشانی کے لیے ہم کافی ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اور دوسری چیز کیا بیان کی گئی؟ وَأَدْفَعُ عَنْكَ مَا تَكْرَهُ، اللہ، وَأَدْفَعُ عَنْكَ مَا تَكْرَهُ بَعْدَمَا صَلَّيْتَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، پھر ہر چیز جس کو تو ناپسند کرتا ہے ہم اس سے تجھ کو بچاتے رہیں گے۔ انسان صبح اگر 4 رکعت، حدیث قدسی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ یا ابن آدم، یہ اس امت کی بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں تو یا ابن آدم، حدیثوں کے تحت یا ابن آدم، آدم کی اولاد، ڈائریکٹ اللہ بات کر رہا ہے۔ ارکع لی 4 رکعات، میری رضا، میری خوشنودی کے لیے صبح 4 رکعت تو نفل پڑھ لے۔ اب وہ 4 رکعت نفل وہ فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد اشراق بھی ہو سکتی ہیں، چاشت کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور اسی کو آپ 4 رکعت پڑھ لے، نفل بھی ہو گئی۔ لیکن جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ پڑھیں گے۔ اول النہار اگر تو نے 4 رکعت ادا کر لیا تو اب تیری ساری فکر، سارا ٹینشن ہم کیا کر دیں گے؟ دور کر دیں گے۔ اکفیکا فی شغلی کا و حوائج کا، تیری حاجتیں پوری کریں گے، تیرے کام بنائیں گے۔ وَأَدْفَعُ عَنْكَ مَا تَكْرَهُ، اور جن چیزوں سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم تمہیں بچائیں گے۔ کب تک بچائیں گے؟ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ اس سے اہل علم نے ایک بڑی اہم بات نقل کیا کہ انسانوں کو پریشانی، دلی اور ذہنی الجھن کا علاج اللہ رب العالمین نے جو رکھا ہے اس میں کیا ہے؟ صبح اول لیل میں 4 رکعت نماز نفل اخلاص کے ساتھ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں 4 رکعت نفل وہی پڑھے گا جو فرض پڑھا ہوگا۔ جس کو فرض پڑھنے کی توفیق نہیں وہ نفل کیا پڑھے گا؟ سمجھ گئے نا؟ اسی لیے اسی چیز کی طرف اللہ رب العالمین نے، اللہ اکبر، ایک دوسری حدیث قدسی وہ بھی سنو، یا ابن آدم، یا ابن آدم
یہ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت کتنی عجیب. یا ابن آدم، یہاں بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بندے سے حدیث کو، یا ابن آدم، آدم کی اولاد، آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، دنیا کے سارے کام کر، جائز کام، ضرورت کی چیز نہیں، تیرے ذمہ بہت سارے کام ہیں، صبح پڑھنا بھی ہے، بچوں کو اسکول بھی چھوڑنا ہے، آفس بھی جانا ہے، ایک دو کام نہیں، سب کر تو، یہ جائز چیز ہے، کسی چیز سے اللہ منع نہیں کر رہے. تفرغ لعبادتی، لیکن انہی سارے کاموں کو کرتے ہوئے میری عبادت کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کر. اللہ، اور کیا چاہتے ہیں بھائی؟ ہاں، یہ اللہ نہیں فرمائے عبادت کرتا رہے اسی سے اپنے کام کا ٹائم بھی نہیں، سارے اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہے، ساری دنیا داری کر، لیکن تفرغ لعبادتی، لیکن انہی جو اوقات، جو ذمہ داریاں ہیں، انہی سے کچھ میری عبادت کے لیے بھی ٹائم نکال لے. املأ صدرک غنا، تیرے دل کو مالداری سے بھر دیں گے، بے نیاز کر دیں گے، تیرے ہاتھوں کو شغلے سے راحت نصیب کریں گے. یہ حدیث قدسی ہے، قرآن پاک کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. دیکھا، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کا دل کتنا پریشان رہتا ہے. دیکھا پریشانی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، لوگ آپ کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنے پروپگنڈے کرتے ہیں، ایسے ہنگامے کرتے ہیں کہ جس سے آپ کا دل بڑا پریشان ہو جاتا ہے. دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ کے رسول کی پریشانی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ دنیا والے، آپ کے مخالفین جو کچھ آپ کو کہتے ہیں، ہم سب کو سن رہے ہیں، ہم لا علم نہیں ہیں، ہم سب سن رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے کی یضیق صدرک بما یقولون، ان کی باتیں، ان کی دھمکیاں اور ان کے پلان کو سن کر کے آپ کا دل بڑا پریشان رہتا ہے، بڑا دکھی رہتا ہے، بڑے آپ الجھن میں، مشکلات میں رہتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اب آج کا زمانہ ہوگا تو ہاں کسی نے کچھ کر دیا، رقیہ کراؤ. ہاں، آج کا رقیہ، ہاں، رقیے کا دور ہے. ہاں، پھونک مارنے کا. آج یہ انسان کو بخار آ جائے، ہر بیماری، اللہ اکبر. حالت یہ ہو گئی کہ ابھی کتاب ملی، کبھی دھان چاول کی جو فصلیں ہوتی اس میں کیڑے لگ جاتے تو اس کا بھی ایک رقیہ ہے. کیا کیے گا؟ کنارے بیٹھ کے وہ کھیتی پر پھونک مارے گا. اللہ اکبر، فتنہ. سمجھ گئے نا؟ یہاں ابھی بیٹھے ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہے، ایک راکھی آ جائے سب کے اوپر جن سوار ہوتا ہے. تجربہ کر لیا، کسی محلے میں ایک بیمار نہیں، اور ایک آدمی آ گیا، ہم رقیہ کرتے ہیں، پتہ چلا محلے میں کوئی گھر ایسا خالی نہیں. بامبے کے ایک محلے میں پورے آج 100 سال سے لوگ آباد ہیں، کبھی نہیں. ایک راکھی آیا اور کہا کہ بھائی ہم سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں. اعلان کیا، پتہ چلا آج تک پورے محلے کا کوئی ایک گھر ایسا نہیں جس کی ہاں بیماری نہ ہو. وسوسہ، وہم، شیطانی مکر و فریب، چکر بازی، اللہ اکبر.
یہ سارے کیوں ہوتے ہیں؟ اگر تینوں کل صبح پڑھے، دعائیں پڑھے، ذکر اذکار کرے اور اللہ کے رسول کی تربیت، تو یہ سارے مشکلات آئیں. سویا رہے. کل حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، یہ شیطان اور جن کس پر آتے ہیں بتائیں. تنزل کل افاک رسیم، بے ایمان، دغاباز، بے نمازی، جھوٹا، نجس و ناپاک رہنے والے، انہی کے اوپر جن آتا ہے. جو انسان روزے نماز کا پابند تو کبھی نہیں، لیکن راکی آ جائے تمہارے اوپر. اللہ کے رسول کو اتنا ٹینشن، اگر کہیں آج کا دور ہوتا تو یہی کہتا ہاں اللہ آپ پر کچھ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا میں فرض وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ فِي صَدْرِكَ، ہم جانتے ہیں کہ دشمنوں کی، کفار و مشرکین کی باتیں سن کر کے آپ کو کتنا بے قراری، کتنا بے چین، کتنا پریشان آپ ہوتے ہیں. اللہ فرمائے علاج کیا ہے؟ اب ذرا سنیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ اکبر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تعالیٰ اپنی نبی کو 4 باتوں کو حکم دے رہا ہے. ذرا غور کریں. اوپر بات چل رہی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، لوگوں کی باتیں سن کر کے آپ کا دل بڑا دکھی ہے، بڑا پریشان، بڑے ٹینشن، ہر وقت الجھن میں ہے. علاج کیا ہے؟ اللہ 4 چیزوں بتا رہے. نمبر 1 فسبح، آپ اپنی رب کی تسبیح، پاکی خوب بیان کریں. تسبیح یعنی سبحان اللہ. کیا؟ فسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی برابر کیا کرتے رہیں؟ حمد کرتے رہیں. اللہ 2 ہو گئے. فسبح، اپنے رب کی تسبیح خوب کیا کریں. اور کس کا علاج ہو رہا ہے؟ غور سے سنیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، پوری اس حدیث جو میں نے سنا ہے اس کی حدیث، پوری اسی حدیث کی تفسیر ہے. اللہ رسول فرماتے، اللہ فرماتے فسبح، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، اس کی پاکی ہر عیوب سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ وتعالى، سبحان اللہ اما یصفون، سبحان اللہ اما یشرکون. شرک سے، غلط باتوں سے اپنے رب کی پاکی بیان کریں. سبحان اللہ. نمبر 2 بحمد ربک، اپنے رب کی برابر حمد کر. سبحان اللہ والحمدللہ. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ نماز پڑھنے والے بنے رہیں. ساجدین، سجدہ کرنے والے. خوب کثرت سے آپ فرائض کی پابندی کریں، نوافل کی پابندی کریں. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ اپنے رب کے لیے خوب کثرت سے سجدہ کرنے والے رہیں. 3 عمل ہو گیا. نمبر 1 تسبیح، تحلیل، ذکر اور اذکار. نمبر 3، نمبر 2 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حمد و ثنا، تسبیح، تحمید. نمبر 3 وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، ہمیشہ نماز کا اہتمام کریں، نماز میں کبھی کوتاہی نہ کریں. نمبر 4 وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت ہفتے میں 1 دن نہ کریں. ہفتے میں 1 دن عبادت کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے. یہودی بدبخت صرف جو ہے ہفتے کو عبادت کرتا ہے. ہفتے میں 1 دن عبادت کرنا بدبخت عیسائی کا طریقہ ہے، خنزیر خوروں کا. سمجھ گئے نا؟ جو صرف سنڈے کو کرتا ہے. برائی بدبخت ہفتے بھر کرتا ہے اور عبادت صرف 1 دن کرتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اب مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا کم سے کم 24 گھنٹے میں 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. لیکن لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اللہ سبحانہ خبردار،
یہودیوں عیسائیوں کے طریقے سے اپنے آپ کو بچانا، لیکن تم ان کے پیچھے پڑ جاؤ گے، ان کی ہر ادا اپناؤ گے، ہر طریقہ اپناؤ گے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی ٹانگیں کھولا، چڈی پہنا اور کسی بل کے اندر گھستا ہوگا لومڑی کے، تو کہو گے نہیں یہ بھی ایک فیشن ہے، ترقی یافتہ بننے کے لیے ہم بھی کیا کریں، ننگے ہو، ہم بھی لومڑی کے جانور کے جگہ جا رہا ہے، انسانوں کا گھر چھوڑ کر کے جانور کے گھر میں جا رہا ہے۔ لیکن یہودی عیسائی کرے گا سفید چمڑی والا، اس کو ہم فیشن بنائے، عزت کی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اتنی ذلت کے کام تم کرو گے یہود و نصارا کے نقش قدم پر چل کر کے، حتی لو اتا احدہم امہ، اگر کوئی اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، ہماری امت میں بھی نام نہاد مسلمان کہیں کہ یہ بھی کوئی، یہ بھی کیا ہے ایک فیشن، وہ بھی کرے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ کوئی ان کی حرکت تم نہیں چھوڑو گے۔ اور آج تجربہ کر لیں، کوئی ایک حرکت آج کا مسلمان یہود و نصارا کا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تو مسلمانوں نے بھی کیا، یہودی صرف کا سیٹرڈے اور عیسائی کا اور مسلمان کا فرائیڈے، بس انہوں نے جو حرکتیں کی تھی وہی مسلمان بھی کر رہا ہے، اور ایک دو نہیں، تقریباً 80% مسلمان، 80% مسلمان۔ پھر اس کے بعد بھی کہتے ہیں مسلمانوں بڑا ظلم ہے۔ کون ظلم کر رہا ہے؟ جن کا طریقہ تم نے اپنایا وہی ڈنڈے مار رہے۔ آگے اسی لیے مسلمان، اللہ رسول نے کیا فرمایا، اللہ کو تعالیٰ اپنے نبی کا حکم دے رہے، کوئی ایک دن نہیں، صرف سیزن ہی نہیں کہ ہفتے میں ایک دن یا صرف 4 وقت یا صرف رمضان میں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت برابر کرتے رہیں، برابر اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک اور حدیث میں، قرآن میں اور حدیث میں موت کا ایک نام کیا ہے؟ یقین۔ یقین کیا مطلب ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں جب تک کہ موت آپ کی نہ آ جائے۔ پتہ یہ چل گیا انسان سوجھ بوجھ والا ہوا کلمہ گو مسلمان، اس کے لیے کوئی سیدھنی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس وقت سے لے کر کے موت آنے تک اس جسم میں جب تک روح ہے تب تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اس پر فرض ہے۔ دیکھو بات چل رہی تھی میرے بھائیوں کہ الجھن، پریشانی، مشکلات، کچھ انسان کی تکالیف، کچھ ٹینشن، پتہ نہیں انسان کتنی چیزوں میں الجھا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے 4 عمل کرنے کا حکم دیا، اور انہی 4 کو اکٹھا کر کے اللہ رسول نے کیا بیان فرمایا حدیث قدسی میں، یا بنا آدم، آدم کی اولاد، ارکالی 4 رکعات من اول النہار، صبح اول نہار میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے ساری ضروریات سے تھوڑا سا وقت بچا کر کے میرے لیے صدق دل کے ساتھ 4 رکعت اگر تو نے پڑھ لیا، اکفے کا آخرہ، تو جب تک سورج غروب نہیں ہوگا نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے شام تک تیرے ہر چیز کی کفالت میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس نیک کام کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔